اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے نعت خواں حضرات کو بھی ہم مدعو کریں اور ہم ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت سننے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ آج ہمارے ساتھ دو شخصیات خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز علیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسلامک سینٹر سے فاضل التحصیل ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے اساتذہ کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی علامہ صاحب نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا احسان ہے جی، آپ کا انداز جو ہے نا حضرت ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، اسٹائل بھی آپ کا بہت اچھا ہے گفتگو کرنے کا، لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس کی کیا کوئی خاص وجہ، اس کی کوئی اسپیشل ٹریننگ ہوئی ہے یا بس چل رہا ہے جیسا سلسلہ ایک چلتا رہا ہے ویسے ہی آپ نے کیا کوئی اسپیشل آپ نے ٹریننگ کی ہے اس کی؟ حضرت بتائیے گا نا۔ دیکھیے، پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے اور فضل میں اس کو سمجھوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس یہ نیچرل ایک گیون چیز ہوتی ہے اور اسی میں اس کی خوبصورتی ہے کہ جب وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو پہچانے گا، اس ٹیلنٹ کو وہ سوچ کے سمجھے گا اور پھر اسی پر عمل کرے گا، تو یقین جانیے وہ ہر دوسرے فرد سے ممتاز اور مختلف ہو جائے گا۔ اور اگر وہ دوسروں کو کاپی کرے گا تو وہ اپنی چال بھی بھول جائے گا۔ وہ ایک مقولہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ تو جو شخص اپنے پہ قائم رہتا ہے تو یقیناً وہ پھر ممتاز اور منفرد رہتا ہے، اور یہی انسان کی خصوصیت بھی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز بنایا ہوا ہے۔ آپ نے یقیناً آج سے 3 سال پہلے کی ایک یاد میری تازہ کر دی۔ میں اپنی بات کروں گا، ظاہر ہے میں جب کسی ایک چینل پر ہوسٹنگ کا اسٹارٹ کیا ایک سلسلہ، تو مجھے جو سامنے تھے انہوں نے کہا حامد حضرت جو بناوٹی الفاظ استعمال کر رہے ہو نا یہ نہیں کرو، جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے اسی کو ادا کرو، یہی آپ کا جو ہے نا ایک عادت بن جائے گی۔ بناوٹی آواز یا بناوٹی انداز کو اپناؤ گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے۔ آپ والی بات ہے، آپ نے دبے دبے لفظوں میں کہی، انہوں نے اس طرح کہی تھی۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے۔ اچھا حضرت، آپ کو ایک بات اور بتاتے چلوں علامہ صاحب، آپ نے لاسٹ ٹائم پروگرام کیا تھا نا ہمارے ساتھ فلسطین کے حوالے سے، آپ نے کیا خوبصورت باتیں، اور آپ نے ہمیں وہ باتیں بتائی تھی جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ یقین مانیے لوگوں نے اتنا پسند کیا، یہاں کے 4-5 لوگوں نے مجھ سے پوچھا یار یہ علامہ صاحب کے پاس اتنی، وہ ایک بندہ تو مجھے کہنے لگا یار علامہ صاحب ہیں تو بڑے چھوٹے تھے لیکن ان کی جو ایک نالج ہے نا، میں نے کہا جی یہی تو کمال ہے، یہ دین کا کمال ہے سارا، یہ قرآن کا فیضان ہے سارا الحمدللہ۔ علماء اکرام کی صحبت ہے، جبھی تو کہتا ہوں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی صحبت اپنایا کریں ناظرین اکرام۔ جب تک اگر آپ نے علماء کی صحبت اختیار کر لی، یقین مانیے آپ چاند تاروں پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نے علماء کی صحبت اختیار نہیں کی، مال دانا پانی سب کچھ ہے آپ کے پاس، یقین مانیے آپ زیرو پر ہیں۔ علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا، اپنا ہی ان کا ایک انداز ہے، حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب ارشد لودھی صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ارشد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، آپ کا بھی جو ہے نا ایک انداز جو ہے بہت الگ سا ہے، جنا کیپ والا سلسلہ، ویسٹ کوٹ ماشاءاللہ سے، اور یہ کیا کسی کو دیکھا دیکھی ہوا یا بس بچپن سے ہی آپ یہ حلیہ اپنائے رہتے ہیں؟ جی بتائیے گا نا۔ بس حامد بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے انوائٹ کیا ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک اس انداز کا تعلق ہے تو وہ تو بچپن ہی سے نعت کا شوق تھا الحمدللہ، جیسے آپ کو بھی دیکھا میں نے ماشاءاللہ، آپ بچپن ہی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو باقی جو گیٹ اپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کو دیکھ کے چھوٹا سیکھتا ہے، تو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھ کے یہ سیکھا کہ نعت خوانی میں کس طرح پراپر جانا چاہیے، کس طرح ڈریسنگ ہونی چاہیے۔ بس یہ قطع کلامی معاف، آپ نے بیچ میں بھی ایک بات فرمائی کہ میں سمجھا آپ یہ کہنے لگے کہ میں بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو میں تو ہاتھ جوڑنے والا تھا، میرے بچپن سے، میں سمجھا آپ کہنے لگے میں اپنے بچپن سے، میں یقین مانیے میں ایک دم حیران ہو گیا تھا۔ اور میں آپ کے بارے میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ آپ نے شاگردی کا حق ادا کیا۔ بہت سے شاگرد ہوتے ہیں نا، استاد صاحب کے ساتھ 1-2 پروگرام میں گئے، اس کے بعد جب اچھا پڑھنے لگ گئے، 1-2 کالیں آنے لگ گئی ڈیفینس سائڈ سے، میرے گھر آؤ نا پروگرام ہے میرے گھر پہ، تو پھر استاد صاحب کو بھول جاتا ہے۔
آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ نے جس استاد کو شروع سے تھاما آخری دم تک انہیں تھامے رکھا، آج بھی انہی کا فیضان لے کر آپ جاری ہیں۔ الحاج راشد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا سر؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ درست، الحمدللہ۔ میں چاہوں گا گفتگو کا سلسلہ رہے گا، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، راشد اعظم بھائی کا پڑھا ہوا کوئی کلام اگر آپ ہمیں آج سنا دیں کمال ہو جائے۔ پروگرام کا آغاز آپ کے کلام سے۔ سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حافظ بھائی یہ کلام جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں یہ راشد اعظم بھائی نے 1996 میں پیش کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تھا رحمتوں کا دریا۔ آہا کیا بات ہے۔ تیری ہائے ہائے ہائے، رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، سبحان اللہ، مجھے بھیک مل رہی ہے، بے شک میرا کام چل رہا ہے، بے شک بے شک، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں، دل کی دھڑکنوں میں اللہ اکبر شریک نام تیرا، اللہ اکبر، سبحان نام اللہ، بے شک بے شک، میرے دل کی دھڑکنوں میں سبحان اللہ، شریک نام تیرا، تیرے نام بے شک بدولت، سبحان اللہ، آقا تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، آہا میرا کام نام، آہا چل رہا بے شک، سبحان اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا۔ کیا خوبصورت انتخاب کیا حضرت، سبحان اللہ، اور میرے دامن گدائی میں بھی مصطفیٰ بے شک، کی سبحان اللہ، اسی بھیک پر تو قاسم، اسی بھیک پر تو قاسم، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ راشد بھائی کا پڑھا ہوا کلام جی ہے. الحمدللہ راشد بھائی نے یہ 1996 میں پڑھا تھا. دیکھیں کتنا اور جب میں یہ شاگرد بھی نہیں ہوا تھا راشد بھائی کا، جب سے میں فین تھا. ماشاء اللہ آپ نے تب سنا، آپ نے کہا کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت کلام ہے. اور یقیناً یہ کلام پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا. اس طرح کے بہت سے کلام ہیں، آقا کا بول بندے، بہت سے کلام ہیں. وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. کیا بات ہے جی. ہم کو اپنی طلب سے بھی انہوں نے پڑھا. بہت سے ایسے کلام جو کہ ابھی ایک دم تو ذہن میں نہیں آئیں گے اور وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جو ان کے انداز میں، اچھے انداز میں اور دل سے حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کریں، اللہ پاک ان کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین اکرام، آج ہم کوشش کریں گے مذہب کے بارے میں جان سکیں. مذہب کیا ہے، مذہب کسے کہتے ہیں، قبر میں بھی سوال کیا جائے گا. جیسے الحمدللہ ہمارا مذہب تو اسلام ہے، ہمیں اس پر اعزاز ہے، فخر ہے. لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، ہے نا، لیکن مذہب کہتے کسے علامہ صاحب؟ جی حضرت ارشاد فرمائیے گا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ کس طرح پروسیس کرتا ہے. کسی بھی چیز کو جب انسان کا مائنڈ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کا مائنڈ ہمیشہ پکچرز میں سمجھتا ہے. کوئی بھی لفظ جب ادا کیا جاتا ہے، اس لفظ کی ادائیگی پر انسان کے دماغ میں ایک پکچر سی بن جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں لفظ موبائل بولوں تو اگرچہ آپ کے سامنے موبائل نہیں ہوگا، لیکن آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر بن جائے گی کہ ایک موبائل اس طرح کا ہوتا ہے. اگر میں الفاظ بدل کے کوئی دوسرا لفظ لے آؤں، اس کی جگہ گھڑی استعمال کروں، تو آپ کے مائنڈ میں ایک اور تصویر بن جائے گی کہ گھڑی اس طرح ہوتی ہے. الفاظ بدلنے سے آپ کے مائنڈ میں پکچر بھی بدلتی رہتی ہے. لیکن یاد رکھیے حامد بھائی، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کا مائنڈ پکچر نہیں بنا سکتا. انہی الفاظ میں ایک لفظ ہے مذہب. اب یاد رکھیے، کیا بات ہے. اب یاد رکھیے 2 منٹ پہلے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جیسے موبائل کا لفظ لینے سے ہی آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر بنی تھی. بالکل. اب میں نے ایک اور لفظ لیا مذہب، لیکن اس مذہب کے لفظ لینے سے ہی پکچر نہیں بنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حتمی ڈیفینیشن، تعریف یا کوئی واضح طور پر اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا. یعنی مذہب کو میں چھو کے پکڑ کے دیکھ نہیں سکتا، یا میں آپ کو پیش نہیں کر سکتا کہ لائیے یہ مذہب ہے اور اس کو دیکھ لیں آپ. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مذہب پکڑنے اور دیکھنے والی چیز نہیں ہے. پہلی بات یہ. لفظی اعتبار سے اگر مذہب کو ہم دیکھیں تو مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طریقہ، رستہ، وے آف لائف، جس کے مطابق آپ زندگی کو گزارتے ہیں. اسے کہتے ہیں مذہب. اور تقسیم مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 طرح کی تقسیم ہے. ایک وہ مذاہب ہیں جو الہامی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. ان میں 3 مذاہب ہیں. اس میں اسلام ہے، کرسچینٹی ہے اور جوڈائزم ہے. اور ایک وہ مذاہب ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ان ریویلڈ ریلیجن، غیر اعلامی. اب غیر اعلامی مذاہب سے مراد وہ مذاہب ہوتے ہیں کہ جن کو انسانوں نے خود جنریٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اس میں انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. جیسے ہی انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کے غور و فکر کرنے میں، اس کے نظریات میں بتدریج چینجنگز آتی ہیں. بالکل جی ایسے. آج جو فکر ہے، کل اس فکر میں پختگی آئے گی، کل مزید بہتری آئے گی. تو جیسے جیسے انسان کی ایوولوشن ہوتی گئی، انسان آگے بڑھتا گیا. تو انسان نے کیا کیا، ایوولوشن کرتے کرتے اب انسان نے خود ترتیب دینا شروع کر دی. یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے خود مذہب بنانا شروع کر دیا. تو دوسرے طرح کے جو مذاہب ہیں وہ مذاہب آگے غیر الہامی مذاہب. تو پہلی بات یہ کہ مذہب کہتے ہیں طریقے یا راستے کو، اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ٹھوس ہو، جس کو آپ پکڑ کر، چھو کر محسوس کر سکتے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی 2 بنیادی اقسام ہیں. ایک وہ مذاہب ہیں جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں اسلام ہے، عیسائیت ہے اور یہودیت ہے. یہ 3 اللہ رب العزت یہ تینوں ہیں. ان تینوں مذاہب میں ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے. تینوں مذاہب میں رسالت کو مانا جاتا ہے. تینوں مذاہب میں ان کی جو بکس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پر بلیف رکھا جاتا ہے، ایمان رکھا جاتا ہے. رسالت کو مانا جاتا ہے، لیکن اپنے رسالت کو مانا جاتا ہے، لیکن ان کا پھر پیرامیٹر چینج. لیکن بنیادی طور پر ان کا رسالت کا کانسیپٹ ہے. لیکن غیر الہامی میں آ جائیں گے، ان کا پہلا جو عقیدہ ہے، جو فیتھ ہے،
وہ ایک خدا کو نہیں مانیں گے. جیسے ہندوازم ہے تو ہندوازم میں ایک خدا کو نہیں مانا جاتا, ان کے ہاں 2 خدا بھی ہیں, 10 بھی ہیں, اور ایسا شخص جو کسی خدا کو نہیں مانتا پھر بھی وہ ہندو رہتا ہے. ہندوازم کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ایک سے زیادہ خدا کو مانے گا وہ بھی ہندو ہے, جو کسی کو نہیں مانتا پھر بھی وہ ہندو رہے گا. اسی طرح جین مت ہے, شینٹوازم ہے, اور بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو انریویلڈ ہیں, یعنی یہ آسمان سے نہیں ہے, انسانوں نے خود وقت کے ساتھ بتدریج اس میں چینجنگ کر کے اس پروسیس کو لے کر آئے. تو اس طرح مذاہب کی تقسیم کی گئی ہے. اس کو ہم مذہب کے نام سے جانتے ہیں, جس میں ہم اپنے نظریات کو اور ہم اپنی زندگی کو ڈھال کر گزارتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزاری کیسے. بالکل. اچھا حضرت, جیسے کہ آپ نے فرمایا 3 مذاہب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہیں, اللہ کا فیوریٹ مذہب کون سا ہے؟ کیا یہ ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کیا؟ جی, بہت خوبصورت سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت مذہب یا پسندیدہ مذہب کون سا ہے. یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی انسان کی رہنمائی یعنی انسان کی گائیڈنس کے لیے ہر وقت, ہر انسان کی گائیڈنس کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا. بے شک بے شک. اور ایسا نہیں ہوا کہ جو پہلے نبی آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام, ان کے بعد جو دوسرے نبی آئے, تیسرے نبی, اور جو آخری نبی آئے, جو پہلے انبیاء آئے تھے ان کو کوئی اور اسلام دیا گیا, اور جو آخر میں آئے ان کو کچھ اور ریلیجن دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. یہاں ایک لطیف سا فرق میں آپ بتاتا چلوں کہ مسلمان جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ ہے دین کا, چونکہ مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے راستہ, اور مذہب میں ہر وہ مذاہب آ جاتے ہیں, دوسرے مذاہب جن میں ایک سے زائد خداؤں کو مانا جاتا ہے وہ بھی مذہب میں آتے ہیں. لیکن جب دین کی ٹرم یوز کی جاتی ہے تو دین سے مراد صرف اسلام ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت انداز, کیا خوبصورت بات. اچھا حضرت, اللہ رب العزت کے ہاں دین صرف اسلام ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے. کیوں نہ پسند ہو کہ اللہ کریم کے آخری نبی, وہ نبی کے جسے اللہ رب العزت دیدار کے لیے عرش پر بلاتا ہے. انبیاء اکرام یہاں دیدار کے لیے تڑپتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ فرماتا ہے لن ترانی, یا اللہ دیکھوں گا کب, وہ دن تو مل جائے. اللہ نے فرمایا وہ دن آئے گا, میرا محبوب جسے میں عرش پر بلاؤں گا وہ میرا دیدار کر کے جائے گا, تم اس کی آنکھوں میں میرا دیدار کر لینا. اللہ اور سرکار دو عالم کی آپس میں محبت کا کیا عالم ہے, قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اور تمام امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. علامہ صاحب, آج وقت بڑا مختصر تھا, میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین جانیے میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں, آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے, اور آپ کا انداز بڑا کمال ہے. اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے. ارشد لودھی بھائی, آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ. میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ کا کلام ہوگا اور ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. ناظرین اکرام, آپ سے گزارش, اپنا اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, بالیقین یہ ہے عطائے مصطفیٰ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. بالیقین یہ ہے عطائے مصطفیٰ, بالیقین یہ ہے عطائے مصطفیٰ, بالیقین یہ ہے عطائے مصطفیٰ. لوگ کہتے ہیں گدائے مصطفیٰ, لوگ کہتے ہیں گدائے مصطفیٰ, لوگ کہتے ہیں گدائے مصطفیٰ, لوگ کہتے ہیں گدائے مصطفیٰ. روشنی کرنے لگی میرا طواف, روشنی کرنے لگی میرا طواف, لب پہ میرے ہے سلام
गदाए सुभान अल्लाह। मुस्तफा। बेशक क्या बात है, क्या बात है। लब पे मेरे है सनाए मुस्तफा, लब पे मेरे है सनाए मुस्तफा। लोग कहते हैं गदाए मुस्तफा। चांद सूरज ये सितारे कहकशा, चांद सूरज सितारे कहकशा, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद सूरज ये सितारे कहकशा, सबके सब हैं नक्शे पाए सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सबके सब हैं नक्शे पाए सुभान अल्लाह। मुस्तफा। लोग कहते हैं गदाए मुस्तफा, लोग कहते हैं गदाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।